الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم وہ ذات ہے جس نے جو جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کو اور کھلی ہوئی چیزوں کو، غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس چیز کو بھی اس نے بنایا ہے بہت ہی خوب بنایا ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا کی، مِن طِين، مٹی سے، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ، پھر بنایا اس کی نسل کو، من سلالة من ماء مهين، حقیر پانی کے خلاصے سے، ثم سواه، پھر اسے برابر کیا، ونفخ فيه من روحه، اور پھونکی اس میں اپنی روح، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کان کو اور آنکھوں کو اور دل کو، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، بل هم بلقاء ربهم كافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے ہی انکاری ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي
آپ کہہ دیجئے ملک الموت تمہاری جان لے گا، الذی وکل بکم، وہ جس کو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ ماقبل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عظیم الشان کتاب جس میں کچھ شک نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور مکہ کے مشرک تو کہتے ہیں کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کی طرف سے حقیقت ہے کہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا تاکہ وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اور اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کچھ اس نے 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی سفارشی ہے، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور وہی اکیلا کاموں کو سر انجام دیتا ہے، آسمان سے زمین کی طرف سارے کاموں کی تدبیر وہ خود کرتا ہے، پھر سارے کام اسی کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 1000 برس ہے جسے تم گنتے ہو۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ، یہ ہے وہ ذات کہ جو پوشیدہ چیزوں کو اور کھلی ہوئی چیزوں کو جاننے والی ہے، العزیز الرحیم، جو غالب ہے رحم کرنے والی ہے، یعنی اس کا غلبہ اور اس کا رحم ہر چیز سے بڑھ کر ہے، یعنی غالب بھی وہی ہے اور رحم کرنے والا بھی وہی ہے، اور ہر قسم کی چیزوں کو خواہ وہ پوشیدہ ہوں یا اعلانیہ ہوں سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس چیز کو بھی اس اللہ نے پیدا کیا اس کو بہت خوب بنایا، یعنی اس کا ماقبل اللہ رب العزت نے الذی احسن کل شیء یعنی بہت خوب بنایا ہر چیز کو، خلقہ جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی ابتدا، انسان کی تخلیق کی ابتدا کی من طین، مٹی سے، مٹی کے خلاصے سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا، ثم جعل نسلہ، پھر بنایا اس کی نسل کو من سلالۃ من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے، ایک حقیر پانی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ عبسہ میں فرمایا کہ انسان جو ہے وہ بڑا ہی ناشکرہ ہے، من نطفۃ، کہ ذرا اسے غور فلینظر الانسان، انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اپنے آپ میں کہ کس چیز سے اس کی ابتدا کی ہے، من نطفۃ خلقہ فقدر، ایک نطفے سے جسے اللہ رب العزت نے یعنی ایک اندازے کے ساتھ رکھا، اور ایسا اندازہ اللہ رب العزت نے رکھا، پھر اس اندازے میں کیسے اللہ رب العزت نے اس کے لیے آسان کر دیا، پھر اس کے لیے دنیا میں آنا اس کے لیے آسان کر دیا، پھر ہر چیز اس کے لیے تدریجاً اللہ رب العزت نے آسان کی، پھر ایک وقت آ جائے گا کہ اللہ رب العزت اسے دوبارہ موت دے دے گا۔ فرمایا ثم سواہ، پھر اسے اللہ رب العزت نے برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونکا اس میں اپنی روح کو، انسان کی برابری یعنی اس کے اعضاء کی سلامتی ہے، اور اسی طرح اس میں روح کا ڈل جانا، پھر اسی طرح وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کان، آنکھ اور دل یہ اللہ رب العزت نے پیدا کیے، کوئی ایسی مشین نہیں ہے کوئی انسان کے کان، ناک، آنکھ جو ہے وہ بنا دے اور انسان کے ساتھ اسی طرح کام کرنے لگ جائیں جو ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے کیے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، یہ ساری انسان کی اپنی وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ فرمایا کہ اپنے آپ پہ غور کرو، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اب یہاں یعنی صرف انسان کے وجود پر دلائل ہیں کہ یہ دیکھو انسان کا وجود اس طرح سے جو ہے وجود میں آیا ہے، پھر بھی یہ اپنے حقیقی مالک کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مالک بنائے ہوئے ہے اور دوسرے لوگوں کی عبادت کر رہا ہے۔ وقالوا اذا ضللنا، اور اعتراض یہ کرتے ہیں اذا ضللنا فی الارض، کیا ہم جب زمین میں گم ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے ہماری ہڈیاں، انا لفی خلق جدید، کیا ہم نئی دوبارہ تخلیق ہوگی ہماری، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات ہی کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل یتوفاکم، جواب میں فرمایا
کہ اے نبی کہہ دیجئے یتوفاکم ملک الموت الذی، ملک الموت جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تمہاری جو ہے جان نکالیں گے، الذی وکل بکم، جسے تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف واپس ہونا ہے۔ یعنی بار بار یہ اعتراض ہوتا تھا کہ کیا ہمیں دوبارہ نئی زندگی ملے گی؟ جواب میں فرمایا کہ ہاں، جس طرح ملک الموت تمہاری جانیں نکالتا ہے جسے تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، اسی طرح تمہیں اپنے رب کی طرف دوبارہ لوٹایا جائے گا زندہ کر کے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ وہ ذات ہے کہ جو پوشیدہ اور اعلانیہ چیزوں کو جاننے والی ہے اور غالب ذات ہے اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ الذی احسن کل شیء، جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا، خلقہ، جس چیز کو بھی اس نے پیدا کیا تھا، وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا کی مٹی سے، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو بنایا من سلالۃ، خلاصے سے، من ماء مہین، ایک حقیر پانی کے، ثم سواہ، پھر اسے برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونکی اس میں اپنی روح، اپنی طرف سے ایک جان، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنایا تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل، قلیلا ما تشکرون، ان سب نعمتوں کے باوجود بھی بہت تھوڑے ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا اذا ضللنا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم رل مل جائیں گے، گم ہو جائیں گے زمین میں، ائنا، کیا ہم لفی خلق جدید، ایک نئی پیدائش میں ہوں گے، ایک نئی طرف سے تخلیق ہوگی ہماری، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات ہی کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، یتوفاکم ملک الموت الذی، ملک الموت تمہاری جانیں لے گا، الذی وکل بکم، جسے تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف واپس لوٹایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق